آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں سبحان اللہ اسلامی سال کے اختتام کے سبحان اللہ یہ بابرکت لمحات نصیب فرمائے. یقین ناظرین کرام، جب بھی کسی بھی چیز کا آخر ہوتا ہے وہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس وقت اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ یار اب یہ اختتام ہے، یہ الوداع ہے، یہ الوداعی ملاقات ہے، اب یہاں سے جدائی ہے، اور اسلامی سال کے اختتام ہو رہا ہے 1441 کا، 1442 ہجری کا ہم انشاءاللہ العزیز آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. لیکن ناظرین کرام، ابتدا اور انتہا یقیناً یہ بہت اچھی ہونی چاہیے. جیسے کہ بڑی مشہور بات ہے، کہا جاتا ہے سبحان اللہ یار اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سبحان اللہ، اگر کسی کا آخری کلام، آخری کلمہ دنیا سے جاتے وقت اگر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو یقیناً وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا اور وہ شخص کامیاب ہے. ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ اسی طریقے سے اب 1441 ہجری کا اختتام ہو رہا ہے، اور ہم اس کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع رکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ بعد نماز مغرب نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام ماہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے. بہرحال ناظرین کرام، اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کے یعنی کہ اختتام، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی سال کے اختتام پر بھی ہمیں یہ پیغام دیا گیا سبحان اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں سے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں کتنی عظیم قربانیاں ہیں. پھر سبحان اللہ ہجری سال کا آغاز ہے، اور ہجری سال کا آغاز جو ہے وہ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر ہجرت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہجرت ہے اس سے اس کا آغاز ہوا. اب ناظرین کرام، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے عظیم جو ہے واقعات رونما ہوئے. اگر معجزات کا ذکر کیا جائے تو قرآن شب قدر کی رات کا نزول ہوا، اس سے بھی آغاز ہو سکتا تھا اسلامی سال کا. اسی طریقے سے سبحان اللہ معجزہ یعنی کہ قرآن ہے، اور معجزہ معراج ہے. پھر اس کے بعد جو ہے غزوات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، یہ تمام غزوات ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات رونما ہوئے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور معاملہ ایسا پیش آیا کہ دو ساتھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کے دور یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو جو ہے وہاں کے اعرابی جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے. جب لڑ پڑے تو ان کا معاملہ آپس میں قرض کے لین دین کا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات تھے، تجارتی معاملات تھے. اب جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم نے کوئی وقت مقرر کیا تھا، کوئی مہینہ مقرر کیا تھا؟ یعنی کہ اس وقت ان کے ہاں کوئی مہینہ، کوئی اس طریقے سے پابندی نہیں تھی. اور عربوں میں یہ بھی تھا کہ کوئی مہینہ یعنی کہ پہلے کر لیتے تھے، کوئی بعد میں کر لیتے تھے، یعنی کہ باقاعدگی سے نہیں تھا. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور پھر سبحان اللہ باقاعدہ ہجری سال سے سب سے مشورہ کیا، اور مختلف آراء سامنے آئیں. کسی نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز فلاں سے کیا جائے، رمضان سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ ربیع الاول سے کیا جائے، لیکن سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز ماہ محرم الحرام سے کیا. اور ماہ محرم الحرام سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہجری سفر ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجری سال کا آغاز کیا۔ بہرحال ناظرین کرام، جو سمجھنے کی بات ہے اور جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے، چاہے شمسی سال ہوں چاہے قمری سال ہوں، یعنی کہ چاہے شمسی مہینے ہو یا قمری مہینے ہو، یعنی کہ اب یہ جو شمسی مہینے اور قمری مہینے سے مراد، اس میں بھی بہت آسان کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں بڑی مشہور بات ہے انگریزی مہینے، انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ۔ تو اگر ہم الحمدللہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں تاریخوں کو فالو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اسلامی یعنی کہ انگلش تاریخ ہمیں معلوم ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں روزمرہ کی زندگی کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے اسلامی تاریخوں کو بھی، اور اسلامی تاریخوں کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، آج قمری مہینے میں قمری سال میں کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور ہمیں ان مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ یقین جانیے کہ اگر پرسنٹیج نکالیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، تو آپ کو آج بھی جو ہے 70% وہ لوگ ملیں گے، 30% وہ لوگ ملیں گے جن کو ماشاءاللہ اسلامی مہینوں کے نام ماشاءاللہ بہترین یاد ہے، جس طریقے سے انگریزی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن ان کو اسلامی مہینوں کے نام ان کو یاد کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اور وہ ذہن میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، زیادہ ربیع الاول ہو گیا، زیادہ محرم الحرام ہو گیا، اس کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ ترتیب کا آج تک نہیں پتہ لگا کہ یہ تیسرا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر، خاص طور پر جہاں انگلش تاریخوں کو آپ حضرات نے رائج کیا ہوا ہے، وہاں ساتھ میں بچوں کو یہ باور کروائیں، بچوں سے پوچھیں بیٹا آج اسلامی مہینہ کون سا شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے، پھر اسلامی سال کا جو 12 مہینے ان کے نام کیا ہیں وہ یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں۔ اب کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے زندگیاں گزر گئیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، 60 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے، افسوس کی بات ہے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور اسلامی ہماری طرز زندگی اس کے اندر اسلامی طریقے بالکل رائج نہیں ہیں، تو ان کو رائج کرنے کی ضرورت۔ کچھ اور اہم باتیں ہیں، اسلامی سال کے آغاز کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، اور اس کے سبحان اللہ آغاز کیسے کرنا ہے، اور انتہا ابھی کیسے کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے انتہا بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جو ہے اختتام بہت اہم ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کے متعلق بھی چند ایک اہم باتیں میں ضروری ہیں جو کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، کیونکہ ناظرین کرام سوچ اور فکر کو تبدیل کرنا، یہ سوچ فکر میں صحیح سمت کی طرف لے کر جانا، یہ میں اپنے منصب سے وفاداری سمجھتا ہوں اور اپنے منصب کے لائق سمجھتا ہوں یہ باتیں، کہ آج عوام الناس کو ان باتوں کی طرف ترغیب دلائی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ ناظرین کرام، اب اسلامی سال کا اختتام ہے، تو ہم نے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے اسلامی سال کے اس اختتام پر، ماہ ذو الحجہ کا آج اختتام ہو رہا ہے، اسلامی سال کا اختتام ہو رہا ہے، یا اللہ ہم نے بہت سی کمزوریاں کی، ہماری بہت سی کمزوریاں رہیں، ہم نے نماز کی پابندی صحیح طور پر نہیں کر سکے، ہم تلاوت قرآن کریم صحیح طور پر نہیں کر سکے، ہم نماز کی پابندی، ہم دین کو صحیح طور پر سیکھ نہیں سکے، اپنے گھروں میں دین کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، یا اللہ، اور اسی طریقے سے ہماری بہت سی قضا نمازیں باقی رہ گئی ہیں، ہمارے روزے باقی رہ گئے، ہم نے دین کے جو اسٹرکچر آف اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اسٹرکچر آف اسلام پر کس نے عمل کیا، کس نے کتنا نہیں کیا، اپنا محاسبہ نفس کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو کہ قبل اس کے تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ ایک بات کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تھی حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق، پورے سال جو ہے میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہے، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، ماں باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض، خاندان والے اعزاء اقارب ایک دوسرے سے ناراض، آس پڑوس والے ایک دوسرے سے ناراض، تو یہ سب ناراضیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے جس کی حق تلفی کی ہے وہ اس سے معافی مانگے، معافی مانگنے میں کوئی جو ہے انسان جو ہے نیچے نہیں گر جاتا، لیکن معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے دل میں محبت بھی پیدا فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ معافی مانگنے میں اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند بھی فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے معافی بھی مانگے اور معاف بھی کیجیے۔ اچھا تیسری بات پھر یہ ہے کہ خاص طور پر پھر اب نئے سال کے آغاز کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ ابھی نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یا اللہ پچھلے سال بہت سی کوتاہیاں رہیں، بہت سی کمزوریاں رہیں، ہمارے بہت سے واقعات رونما ہوئے، خاص طور پر کرونا وائرس دیکھ لیں کہ یہ وبا پھیلی، وبا کے اندر کتنے لوگ جو ہے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، تو کم سے کم بعد نماز مغرب جو ہے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں، اور سبحان اللہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اس رات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادتوں کو جو بھی آپ سے ہو سکیں، زیادہ نہ کر سکیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں صلاۃ التوبہ کے، اور صلاۃ الحاجت کے، کہ نئے سال کے آغاز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اچھا اب اس نئے سال کا آغاز، ایک تو ہم نے چاند دیکھنا ہے، اگر چاند دیکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ دیکھ سکیں تو آپ نے بعد نماز مغرب دعائیں پڑھنی ہیں، مسنون دعائیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اس لیے ربی و ربک اللہ، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں آپ۔ اس کے علاوہ مناجات میں زیادہ وقت گزاریں کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نئے اسلامی سال جو فرسٹ محرم الحرام ہے، اس میں بھی بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ جو ہے ابو لولو فیروز جو ہے اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے کہ اس نے جو ہے آپ کو خنجر سے وار کیا اور آپ جو ہے شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد فرسٹ محرم الحرام کو، بعض مختلف روایات ہیں لیکن فرسٹ محرم الحرام کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کون ہیں؟ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر کم و بیش سبحان اللہ عدل و انصاف کو قائم کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اللہ اکبر، ایسے عمر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن فرمایا اگر کوئی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کون ہے؟ سبحان اللہ مراد رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، فرمایا کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر نصیب فرما، یا عمر بن حشام یا سبحان اللہ عمر بن خطاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کا آپ کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کسی اس نیت سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ پہلے جاؤ اپنے گھر کی تو خبر لو کہ دیکھو تمہاری بہن اور تمہاری بہن بھائی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ فوراً غصے میں گھر میں آئے تو بہن کو دیکھا کہ بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا تلاوت، انہوں نے فٹافٹ جو ہے وہ قرآن کریم کو چھپا دیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی ہے، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سناؤ وہ جو تم پڑھ رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ غسل کریں۔ پھر غسل کیا، پھر اس کے بعد پہلے تو بہت مارنے کے بعد جو ہے پھر گئے غسل کیا اور کہا بھائی میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن پہلے جو ہے آپ جو ہے غسل کر لیں۔ پھر غسل کیا اور پھر سبحان اللہ پھر تلاوت قرآن کریم کی، اور سبحان اللہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، سبحان اللہ اس کی تلاوت کی، اور ایسے دل پر اثر ہوا قرآن کی تلاوت کا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی تلاوت کا ایسا اثر پیدا کر دے کہ سبحان اللہ فوراً ہی دل ایسا موم ہوا کہ سبحان اللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے دل مچلنے لگا کہ اب سبحان اللہ کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، فوراً گھر سے نکلے، اور جب گھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ عمر آئے ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر عمر اس نیت سے آئے ہیں کہ وہ اگر صحیح نیت سے آئیں تو آنے دو، اگر نہیں آئے تو نعوذ باللہ انہی کی تلوار سے ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ صرف بتلایا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ یہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں، اور فرمایا کہ عمر وہ ہیں جو سبحان اللہ جدھر سے گزرتے ہیں شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا نام ایسے ہی کافی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے معمولات میں ہے کہ اگر کسی کے دل میں بہت زیادہ شیطانی وسوسے ہوں، شیطانی خیالات ہوں،
اور رات کو ان کے دل میں خوف آتا ہو تو فرمایا کہ سبحان اللہ اپنے سینے پر انگلی کے اشارے سے عمر لکھ دیا کرو، تو سبحان اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ تمہیں جو ہے شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو سبحان اللہ آج جتنا آج ہمارے زندگی آج یو کے یورپ کے اندر دیکھیں بینیفٹ کا سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ بہت سے نظام کو جو آپ نے قائم کیا، ظاہری بات ہے تنہا عدل و انصاف کو قائم کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا، تو اس کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے، بہت سے شعبہ جات پر قائم کیا، شعبہ جات بنایا۔ آج دیکھیں یہ فورسز کا سسٹم ہے، آج یہ پورے ظاہری بارڈر پر ایک پورے فورسز کا ایک نظام ہے، اندرونی طور پر پولیس کا ایک سسٹم ہے، پھر باقاعدہ معاشی طور پر ایک نظام بنایا گیا، پھر باقاعدہ بیت المال کا سسٹم بنایا گیا، یعنی کہ جس طریقے سے آج دیکھیں جو بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں یہاں بینیفٹ سسٹم ان کا جو ہے جنہوں نے پورے سال جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ اپنے وطن کی خدمت کی، وطن کو پیسہ دیا، ٹیکس دیا، اب کیا ہے اس ملک کے اندر پھر کیا ہے اس کو وہ ریٹرن دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی پینشن بنتی ہے، اور پھر باقاعدہ ان کو یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ دیکھیں آج دودھ کا خرچہ جو ماں کو ملتا ہے یا ماں کو خرچہ ملتا ہے، یہ بینیفٹ سسٹم یہ کس نے بنایا؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ عمر لا ہے، اور سبحان اللہ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج ان کا یہ سسٹم یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور آج دیکھیں سبحان اللہ کیسا نظام قائم کیا کہ آج دوسروں نے بھی وہ نظام کو لیا۔ تو اس لیے ناظرین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پاک نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو پہچانیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، کیونکہ صحابہ کے واقعات اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سنائیں گے تو ہمارے بچے بزدل ہوں گے، اور ہمارے بچے پھر یہی ہوگا کہ وہ گھر سے ان کو رات کو اگر ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو وہ اپنے روم سے نکل کر بیڈ روم سے نکل کر ٹوائلٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر صحابہ کے واقعات نہیں سنائے، ہم نے ان کو کارٹون دکھائے، ہم نے ان کو کارٹون بتائے، ہم نے ان کو جھوٹی سٹوریاں سنائی ہیں، ہم نے ان کو ایسے فضول کے واقعات سنائے، تو ان کے دلوں میں پھر خوف پیدا ہونا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے واقعات سنائے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات تو سبحان اللہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ماں تھی، وہ ہمیشہ ایک بچہ اسکول کے اندر ساری کلاس موجود تھی، اور اس وقت ایک استاد نے فرسٹ انٹروڈکشن تھا، پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا سائنسدان، کسی نے کہا عالم، کسی نے کیا کہا، لیکن ایک بچہ اٹھا، اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا بیٹا استاد جی میں جو ہے میں صحابی بنوں گا۔ تو کہا بیٹا تم صحابی نہیں بن سکتے۔ کہا نہیں میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ بولا بیٹا تمہیں معلوم ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہاں۔ بولا مجھے پتا ہے کہ صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں۔ بولا بیٹا تمہیں کیسے پتا صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں؟ بولا اس لیے کہ میری امی مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سبحان اللہ، اور وہ فرمایا کہ تم صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ بولا اس لیے کہ صحابی بہت بہادر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے صحابہ کے واقعات سنائے، تو اس سے جو ہے، اور پھر استاد نے ان کو سمجھایا کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، تو وہ صحابی ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اب آپ صحابی نہیں بن سکتے، لیکن بچے کے اندر شوق اور جذبہ کیسے بنا کہ اس لیے تو آج ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایسے واقعات جو ہے سنانے کی ضرورت ہے۔ پھر سبحان اللہ حسنین کریمین کے واقعات، سبحان اللہ اس مہینے کے اندر بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں، یہ پھر اس میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے، پھر اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اگلی نشستوں میں۔ لیکن ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے، اس میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ محرم الحرام کے بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر محرم الحرام کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس ماہ کے اندر انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین کرام، نئے اسلامی سال کے آغاز پر ہم نے جو ہے بہت سی نیتیں کرنی ہیں، اور خاص طور پر ایک بڑا مشہور معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی 130 مرتبہ بسم اللہ لکھ لیں، اور جو ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال آسانی پیدا فرماتے ہیں، تو اگر کوئی نہ لکھ سکے تو پڑھ لیں بھائی، نہ لکھ سکیں، نہیں لکھنا آتا تو کیا کریں گے؟ تو پڑھ لیں اللہ کی بارے میں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع فهو ازم، فرمایا جو کام بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا۔ تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، اس میں بہت سی نیتیں کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اچھی نیتیں کریں، اچھے ارادے کریں، اچھے گھروں کے اندر پیار و محبت کو قائم رکھنے کی، حقوق العباد کو ادا کرنے کی، حقوق اللہ کو قائم رکھنے کی، خاص طور پر نماز کے بارے میں، نماز میں کوتاہی نہ ہو، قرآن کی تلاوت
تلاوت میں کوتاہی نہ ہو، اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں، آس پڑوس والے ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں. یہ سب وہ معاملات ہیں جس میں ہمیں یہ محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمیں سفر ہجرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اسلامی سال کا آغاز جو ہے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی یاد ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت جو فرمایا وہ سبحان اللہ کس طرح فرمایا. ہجرت کیسے اپنے وطن کو چھوڑا، کتنا مکی زندگی کتنی مشکل زندگی تھی، اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کو برداشت کیا، اور پھر سبحان اللہ مدینہ المنورہ میں پہنچے اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم کیا. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سفر ہجرت کو پورا پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہجری سال ہے کیا، یہ ہجرت ہے کیا، تو بتائیں ان کو. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ واقعات نہیں سنائے جاتے تو بچے پھر قربانی دینے کے لیے، بچے دین کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے، بچے کیا بڑے بھی قربانیاں دینے کے لیے کتراتے ہیں. تو قربانی کسی بھی چیز کی، جان کی ہو، مال کی ہو، یہ سب کی چیز کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں سفر ہجرت کو پڑھنا پڑے گا. جب سفر ہجرت کو پڑھیں گے پھر جان کی قربانی، مال کی قربانی، پھر ایسا نعرہ نہیں لگے گا زبانی، بلکہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگی تھی کہ جس میں وہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ حکم فرمائیں. تو یہ کیسا تھا کہ انہوں نے اسلام اور دین کو سمجھا تھا، نبی کی محبت کو پہچانا تھا. آج تو ہم صرف اور صرف جھومتے ہیں یا پھر محرم میں صرف روتے ہیں. بھائی محرم صرف رونے کے لیے نہیں آیا، محرم میں سمجھنے کے لیے آیا، دین کو، دین کے دیکھیں اعلاء کلمت اللہ. سفر ہجرت کیا تھا؟ سفر ہجرت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے دین کو سربلندی دی. ہاں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے کتنی بلندی دی، کتنے واقعات ہوئے، اور دین کتنا ہجرت کے بعد جو اسلام پھولا پھلا، کتنا زیادہ پھلا پھولا. اور سبحان اللہ پھر دیکھیں ایک سفر ہجرت یہ ہے، اور ایک یہ دیکھ لیں حسنین کریمین اہل بیت اطہار ہیں، اور سبحان اللہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں. یہ بھی سفر ہجرت ہے. کیوں؟ اپنے نانا کے دین کے علم کو بلند کرنا تھا، اور دنیا میں یہ بتلانا تھا کہ اگر کوئی قربانی دے سکتا ہے تو قربانی صرف دینا، آپ سے قربانی نہیں مانگی جا رہی بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں سے بھی قربانی ہوئی اور ان کی آل اولاد سے بھی قربانیاں لی گئیں. تو اب ہمارے ہاں ہم پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو ہماری زندگی تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی، اب ہم کیسے زندگی گزاریں، کیسے معاملات کریں، اب اتنی قربانی. تو دیکھیں کہا جاتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو صبر کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی جب بھی مشکل آتی ہے تو مشکل کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی عروج اور بلندی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے مشکلات کو برداشت کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ سبحان اللہ اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. اور سبحان اللہ کیسا عزم، کیسا برداشت کہ مثال نہیں ملتی. کہ اور پھر سبحان اللہ امام حسنین کریمین کے حوالے سے انشاءاللہ چند ایک اہم باتیں انشاءاللہ وہ اس کا ذکر کروں گا. آج اختتام کے حوالے سے نئے سال کے پچھلے سال کے 1441 کے اختتام پر اور نئے سال 1442 ہجری کے سبحان اللہ آغاز پر چند ایک اہم باتیں جو میرے ذہن میں تھیں وہ کی. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار سے آکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادرین کرام اپنی زندگی کا محاسبہ نفس ضرور کیجیے، اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ اپنی زندگی میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی میں کتنا آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کتنا دینی ماحول ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام اب آئیے انشاءاللہ آج کی مسنون دعا جو الحمدللہ ہم مانگا کرتے ہیں، خاص طور پر مسنون دعا ہم ایوری جو ہے ماشاءاللہ تھرسڈے ہم پڑھا کرتے ہیں، اور اس میں آج بھی انشاءاللہ ہم ایک مسنون دعا کی پریکٹس کریں گے. پچھلے ویک بھی ہم نے قرض سے متعلق نبی ظاہری بات ہے UK یورپ کے اندر تو اب ہر بندہ ہی کریڈٹ کارڈ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور وہ قرض سے خلاصی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے مناجات کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، جہاں کوشش کرنی ہے، اسباب تلاش کر رہے ہیں، وہیں پر ہم نے اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے وقت نکالنا ہے. اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم بھی ویک میں ایک دن 20 منٹ وقت نکالیں دعا مانگنے کے لیے، صرف 20 منٹ وقت نکالیں اللہ سے مانگنے کے لیے. تو یقیناً آج کا دن ہمارا یوم دعا ہوا کرتا ہے، تو صرف دعا بتلاتا نہیں ہوں بلکہ دعا سکھلاتا ہوں تاکہ آپ اور آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں نبوی زندگی آ جائے، اور وہ دعائیں جو ہم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں، لیکن وہ الفاظ، وہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب اطہر سے سبحان اللہ اپنی زبان اطہر سے ادا کیے ہیں، وہ کلمات
ان کی تو کیا شان ہے اور ان کے سبحان اللہ ان کی کیا برکات ہیں، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی جو ہماری دعا ہے وہ ہم نے پچھلے ویک جو ہے سنن ترمذی کی ایک بڑی مشہور دعا ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اور سبحان اللہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب متعین مال کی ادائیگی کی شرط کردہ آزاد غلام نے انہیں آ کر کہا کہ میں اپنی قسطوں کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں، اور مجھے جو ہے مجھے کوئی دعا بتلا دیں کہ جس سے جو ہے میں اپنی انسٹالمنٹ پوری کر سکوں، ہر مہینے کے جو ہے میرا خرچ پورا نہیں ہوتا، مجھے بتلا دیں تو میں اپنی ادائیگی پوری کر سکوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا سکھلا دیتا ہوں جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ فرمایا کہ اگر تم پر پہاڑ جیسا قرضہ بھی ہے، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، تو فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو انشاءاللہ اللہ کریم تمہارے اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ تو پہلی دعا ہم نے الحمدللہ پچھلے ویک پڑھی تھی، اب انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم دوسری دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اور فتنہ مسیح دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! فتنہ دجال کس تیزی سے ہمیں اس کے اثرات سامنے محسوس ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ اور ترجمہ: اور فتنہ زندگی اور موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے فتنے، اللہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو فتنے آئے تو ان سے ہمیں تیری پناہ چاہیے ہمیں۔ اے اللہ، یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یقیناً ناظرین کرام بہت جامع دعا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 589 ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ ادائیگی بہتر ہو جائے، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھوں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللہم انی، اے اللہ، بے شک اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں، من عذاب القبر، عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے، واعوذ بکا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنة المسیح الدجال،
اور دجال کے فتنہ مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنوں سے، وَالْمَمَاتِ اور موت کے فتنوں سے۔ اللہم یہاں فتنوں سے مراد آزمائش بھی ہے، یہاں محدثین کہتے ہیں یہاں فتنے سے مراد آزمائش بھی ہیں اور فتنوں سے مراد حقیقی فتنے بھی ہیں۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من المأثم گناہوں سے، والمغرم اور قرض سے۔ یقیناً ناظرین کرام بہت جامع دعائیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جن پر بھی قرض ہے تو اسے صبح شام 2 دفعہ یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائیں گے۔ وقت ہوا آپ کی کالز کا، اور ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ جو پرمنٹ کالر ہیں ماشاءاللہ کثرت سے درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں اور استغفار بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام میں تو سب سے پہلے آپ کو ایڈوانس نئے اسلامی سال کے آغاز کے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سال امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے اور عقل سلیم نصیب فرمائے، اور جو فتنے پھیل چکے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے اپنے رب سے ہمیں مناجات، ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم تبصرے بہت زیادہ سنتے ہیں، یقین جانے کہ آج ہم جتنا میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کے تبصرے سنتے ہیں نا نیوز اینکر کے، تو اگر ہم خاص طور پر تھوڑا سا بیٹھ کر اس میں وقت بھی نکال لینا، 20 منٹ صرف 20 منٹ ہفتے میں نکال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی دنیا اچھی فرما دیں گے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیں گے، ہمارے آباء و اجداد کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں، وقت ہوا آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ اماں جی آج کل تو فرسٹ ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ اماں پیارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مائیں تو ہمیشہ ہی فرسٹ ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ اماں جی ماشاء اللہ کتنا درود السلام شامل کروں آپ کی جانب سے؟ بابا 10,000 درود شریف، 10,000 درود السلام، استغفر اللہ 7,000، 7,000 لا حول ولا قوت الا باللہ، 5,000۔ 5,000 ماشاء اللہ۔ اللہ کریم مزید توفیق نصیب فرمائے۔ اماں جی شروع فرمائے، بسم اللہ۔ اوکے دعا کر دیجیے بابا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہاں من یہاں غنہ نہیں ہوگا، من عذاب القبر، من عذاب من نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد عین آ گیا حروف حلقیہ میں سے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ بیٹا ڈھونگ کر دیا۔ کوئی بات نہیں۔ من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال، مسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ ما شاء الله۔ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویک آپ سے میں درود السلام نہیں جمع کروں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ویک مجھے ایک ساتھی لکھوا لیجیے گا، لیکن اجتماعی طور پر میں دعا کر لوں گا۔ تو اگلی دفعہ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو کوشش کروں گا سب کالز کو انشاءاللہ شامل کر لیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن جانا بیگم خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ نے نیا سال کی مبارک۔ جی ایڈوانس نیا سال کی مبارک۔ نئے سال کی مبارک ہو، آپ سب کو بھی مبارک ہو، اللہ ہمیں برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویک مجھے لکھوا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ جی شروع فرمائے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر قبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم माशाल्लाह मेरी बहन इसी तरह की अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और दुआ में याद रखें। माशाल्लाह ये दुआ बहुत जामे है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कर्ज से खलासी नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह बहन रज़िया खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी नए इस्लामी साल की आमद मुबारक हो। अच्छा इंशाल्लाह अगले वीक मुझे लिखवा दीजिएगा फिर, ठीक है? चलो ठीक जी शुरू फरमाए, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु क़ब्र नहीं क़ब्र, यहाँ बा पर सुकून की अलामत है। अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया फितनातिल नहीं है, फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। माशाल्लाह दिन में रिपीट प्रोग्राम देखती हैं आप? नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता। नहीं हाँ कोशिश करें कि उससे देखने से इंशाल्लाह इस दुआ को जरूर देखिएगा कल का प्रोग्राम, ताकि ये दुआ ज़बानी याद हो जाए। सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ लिया करें और दूसरी बहनों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह बहन आर बेगम खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपको भी नया इस्लामी साल की आमद मुबारक हो। मेरी बहन इंशाल्लाह अगले वीक मुझे लिखवा दीजिएगा, ठीक है? ओके जी शुरू फरमाए, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم। माशाल्लाह मेरी बहन इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत के साथ फिर हमें नेक्स्ट कॉल शामिल करनी पड़ेगी क्योंकि आज कॉल्स काफ़ी हैं, तो मेरा कोशिश है कि सबको मैं मौका दे दूं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट दोबारा कॉल करें इंशाल्लाह, फिर देखते हैं मौका। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम हुजूर, आपने ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन खानम शुरू फरमाए, बिस्मिल्लाह। जी अच्छा हुजूर। अऊज़ु बिल्लाह जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी इंशाल्लाह कल मुझे लिखवा दीजिएगा, नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह। जी अच्छा ओके जी ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन
من فتنة المسيح من فتنة المسيح الدجال یہاں اسٹاپ کر لیں نا، لام کے نیچے زیر کو نہ پڑھیں، جہاں سانس ختم ہوتا ہے وہاں اسٹاپ کر لیں. مسیح الدجال. جی وَأَعُوذُ بِكَ، آگے پڑھیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. یہاں اسٹاپ کر لیں، کوشش کریں کہ آخر میں آخری حرف کو ساکن کر لیا کریں جہاں اسٹاپ کرنا ہو. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ سسٹر بلقیس، ماشاءاللہ آپ کو بھی نئے سال کی آمد مبارک ہو. شروع فرمائیں، اگلے ویک مجھے لکھوا دیجیے گا. جی شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر قبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ماشاءاللہ میری بہن اس نے اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ریپیٹ پروگرام ضرور دیکھیں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بہن مہجبین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کو بھی نئے اسلامی سال کی آمد مبارک ہو. میری بہن شروع فرمائیں بسم اللہ. اگلے ویک مجھے لکھوا دیجیے گا انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ماشاءاللہ میری بہن اس طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. ریپیٹ پروگرام ضرور دیکھیں اور صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. سب بچوں کو بھی یاد کروا دیں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کالر آپ کی کال ہمیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ پھر نیکسٹ کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید واجد علی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ آپ کے ہاں نئے اسلامی سال شروع ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے؟ بالکل بالکل جی ہو. ماشاءاللہ نئے اسلامی سال کی آمد مبارک ہو. سید واجد علی صاحب شروع فرمائیں، بسم اللہ کیجئے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
ماشاءاللہ سید واجد علی صاحب اپنی کوشش جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اس دعا کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ناظرین کرام، بڑے عظیم فتنے آنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال کے فتنوں سے حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا عمل جمعے کے دن سورہ کہف کا بتلایا ہے، تو سورہ کہف کا بھی معمول بنائیں، ایک دفعہ اس دعا کو پھر پڑھتے ہیں اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو مستجاب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور الحمدللہ آخر میں ہم تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں اگر پچھلے سال دانستہ یا غیر دانستہ ہم سے کوئی لغزش اور خطا ہوئی، یا اللہ ان لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں نئے اسلامی سال میں خوب اپنی بندگی کا حق ادا کرنے والی زندگی نصیب فرما، اور جب ہمارا اختتام بھی ہو ہماری زندگی کا، یا اللہ جس طرح تو اختتام پر یہ اس نئے اسلامی سال، پچھلے اسلامی سال کے اختتام پر تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، یا اللہ مرنے سے پہلے بھی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمانا۔ تو ناظرین کرام، آئیے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پھر اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو، آئیے مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا رحم المساكين، يا ذا القوة المتين، الہا قادرہ ملکہ بادشاہ، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ ہم دین پر قائم ہیں، ہم کلمہ طیبہ ایمان پر ہم قائم ہیں، یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو اسی طرح کلمہ طیبہ پر ہمیں ہمارا خاتمہ نصیب فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ پچھلے سال ہمارے 1441 میں بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر ہم سے بھول کر، جان بوجھ کر، یا اللہ دن کے روشنی میں، رات کی تاریکی میں، یا اللہ تو جانتا ہے علیم بذات الصدور ہے، کہیں کوئی لغزش اور خطا ہوئی ہو، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما، یا اللہ آنے والی زندگی گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ یہ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پاک نفوس قدسیہ نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا، یا اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ ایمانی نصیب فرما، یا اللہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پوری دنیا کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عقل اور شعور نصیب فرما، اتحاد و اتفاقی دولت نصیب فرما، یا اللہ آج ہمیں مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یا اللہ تقسیم کیا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر سیکٹر در سیکٹر بنائے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو ایک فرما، نیک فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق نصیب فرما، درگزر کرنے کا جذبہ نصیب فرما، معافی
معافی مانگنے کا، معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمارے یا اللہ حقوق اللہ میں نماز میں اگر اس سے پہلے کوئی کوتاہی رہی، یا اللہ آج کے بعد نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے قرآن کی تلاوت میں کبھی رہی، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، تلاوت قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے لیے اسے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین متین کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر چلنے کی خود بھی توفیق نصیب فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو بھی دینی ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ جو کچھ دعائیں تیری بارگاہ میں کی، یا اللہ اسے قبول فرما، اور آج تک ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص یا اللہ اس وبا کے اندر جتنے لوگ پچھلے سال شہید ہوئے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے کشمیر کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اہل وطن پاکستان کی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں جو دعائیں کر چکے ہیں، یا اللہ جو تیرے محبوب بندے یا اللہ دعائیں انہوں نے کی، ان کی دعاؤں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص میرے پرمننٹ کالر ہم بھائی مقصود صاحب اور ہماری اماں جی کے ہسبینڈ، اور اس کے علاوہ جتنے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہماری اماں جی کے نواسا بیمار ہے اسے بھی شفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔